آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کی آرائش و زیبائش کی، لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ بس لوگ اس کے گرد پھرنے لگے اور انہیں وہ عمارت پسند آئی اور وہ کہنے لگے یہ ایک اینٹ یہاں کیوں نہ رکھ دی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بغیر سلسلہ نبوت نامکمل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ شفاعت کا منصب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پوری انسانیت کے لیے رہنما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت یعنی تمام بنی و انسان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی خاص اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پوری زمین سجدہ گاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے پوری زمین کو پاک کیا گیا ہے اور اسے سجدہ گاہ بنایا گیا ہے، لہٰذا جس شخص کے لیے نماز کا وقت ہو جائے وہ جہاں بھی ہو وہیں نماز پڑھ لے۔ اس سے پہلے پچھلی امتوں کے لیے پوری زمین سجدہ گاہ نہ تھی، وہ صرف 5 جگہ یعنی مسجد میں ہی نماز ادا کرتے تھے۔ جنتیوں کا نصف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ یعنی امت مسلمہ اہل جنت کا نصف حصہ ہوں گے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور باقی 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات بیت المقدس میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، پھر آپ نے ان کی صورتیں بتائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کر دیا اور میں نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ مال غنیمت کا حلال ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال غنیمت میری امت کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہٰذا اب تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ اور حلال مال کے طور پر کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس سے پہلے پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا، جو مال جنگ کے بعد اکٹھا کیا جاتا تھا اسے ایک کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا، ایک بجلی آسمان سے آتی اور سامان راکھ ہو جاتا۔ دشمنوں پر رعب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے بھر کی مسافت سے دشمنوں پر طاری ہو جانے والے رعب سے میری مدد کی گئی، یعنی جب اسلامی لشکر ابھی 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا تو تبھی اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیتا، جس سے کافر خوف کی وجہ سے ہار جاتے۔ سردار بنی آدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سر کے پیچھے آنکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ ادھر قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پیچھے آنکھیں نہیں تھیں، لیکن آپ کو پیٹھ کے پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، تبرکات اور خصوصیات جاننے کے لیے سیکھ اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔